بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بیانات کا سلسلہ چل رہا تھا، موضوع تھا شیطان اور اس کی عداوت اور دشمنی۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو بڑا ہی چتر اور چالاک ہے۔ کہتے ہیں بے شمار صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس علم بھی بھرپور ہے، عبادتوں کا تجربہ بھی ہے، وہ اپنی ذات میں عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، علامہ۔ بعض لوگ شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ یہ غلط بات ہے، وہ فرشتوں کا کبھی استاد نہیں رہا، لیکن علامہ تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد تھا۔ وہ اللہ کی ذات کی معرفت رکھتا تھا، سب سے بڑی بات۔ جب اس پر لعنت کا طوق پڑا، وہ راندہ درگاہ ہوا۔ کہتے ہیں ہم اگر خود اپنی بات کریں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ کچھ بچے اگر ان چالاک بچوں کو صحیح ٹریک پہ نہ چلایا جائے، وہ بگڑ جائے، تو پھر وہ بگاڑ کی نئی راہیں کھوج لیتے ہیں، پھر معاشرے سماج کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو شیطان چونکہ صلاحیتوں سے بھرپور تھا، وہ جب بگڑا تو وہ بگاڑ کے آخری درجے تک پہنچ گیا۔ اس سے متعلق جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان واقعات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا چتر اور چالاک، کس طریقے سے وہ گمراہی پھیلاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو چالاک ہوتا ہے نا، وہ کم محنت میں اپنا کام نکال لیتا ہے۔ سادہ سمپل آدمی جو ہے خوب محنت کرتا ہے، اور چتر آدمی کو دیکھتے ہیں کہ چالاکی دکھا کر کم محنت میں وہ اپنا کام نکال لیتا ہے۔ کہتے ہیں شیطان سے اسی کی ملاقات ہو گئی۔ وہ شیطان کو کوسنے لگا کہ بھئی تم اتنی محنت کرتے ہو گمراہی پھیلانے میں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ خواہ مخواہ کی محنت کرتے ہو۔ تو شیطان کہنے لگا کہ کاہے کی محنت، میں تو صرف انگلی لگانے کا کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں محنت نہیں کرتا۔ بھی کہنے لگا انگلی لگانے کا، انگلی ہلانے سے تیرا کام ہو جاتا ہے کہ چل میں دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک
مٹھائی کی دکان میں پہنچا، جلیبی بن رہی تھی، شیرہ تیار تھا، اس نے انگلی میں شیرہ لگایا اور دیوار پہ ایسا اس کے چند قطرے لگا دیے۔ اب مٹھاس کو محسوس کر کے چھپکلی آ گئی۔ وہیں پر ایک شخص تھا، اس کو چھپکلی مارنے کا شوق تھا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے، اس کو کار ثواب بھی سمجھتے ہیں، صحیح بات کی۔ اس نے دیکھا دیوار پہ چھپکلی ہے، اس نے چپل کھولا اور دیوار پہ مارا۔ چھپکلی مری یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن اس کی چپل شیرے پہ گر گئی۔ مٹھائی کے دکان والے نے دیکھا کہ اس نے چپل پھینکا تھا، دوڑ کے اس کو پکڑا۔ اب دونوں میں گتھم گتھا شروع ہو گئی، کچھ لوگ ادھر سے آئے، کچھ لوگ ادھر سے، اب دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا دیکھو اس میں سے کوئی کام میرا نہیں ہے، میرا کام صرف انگلی لگانے کا تھا، اس لیے مجھے کام محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بڑا چالاک ہے، اور کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا آپ اندازہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کے آخری پہر میں یہ ابلیس حضرت معاویہ کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے پہنچ گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیطان کا کام سلانا ہے کہ جگانا نماز کے لیے؟ شیطان تو سلاتا ہے۔ رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیکن جب صبح ہونے لگے گی، اب اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، شیطان تھپڑی مار کے سلا دیتا ہے۔ جب تک نماز کا ٹائم ختم نہیں ہو جاتا تھپڑی مارتا جاتا، سو جا سو جا سو جا، اور جو ہی وقت ختم ہو گیا کہتے ہیں کہ پھر ناپاک حرکت کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کا کام سلانا ہے، نماز کے لیے جگانا نہیں۔ لیکن پیترا کیسے بدلتا ہے، اس کی چالاکی دیکھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کی نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت یہ کون ہے جو مجھے تہجد کے لیے جگانے آیا ہے؟ پوچھا کون؟ کہ میں شیطان ہوں۔ بول دیا میں شیطان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب، وہ شیطان اور تہجد کے لیے جگانے آیا؟ تو کیسا شیطان ہے کہ تہجد کے لیے جگانے آیا ہے؟ کہنے لگا کل میں نے آپ کی تہجد کی نماز چھڑوا دی تھی، آپ کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا، لیکن کل میں نے محنت کی اور آپ کی تہجد چھوٹ گئی، اور تہجد کے چھوٹنے پر آپ نے جو استغفار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دن بھر متوجہ رہے، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرنا، بہت دنوں کے بعد میری تہجد چھوٹ گئی۔ اور یہ جو سلسلہ چلا نا، اس سے آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ اگر تہجد کی نماز پڑھتے تو شاید وہ درجہ آپ کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا یہ آدمی تو ایسا ہے کہ اس کے لیے تہجد ہی بہتر ہے، ورنہ یہ استغفار کر کے توبہ کر کے اور اپنا درجہ اونچا کر لے گا، اس لیے میں جگانے آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا، بڑے پیر صاحب کا نام کس نے نہیں سنا؟ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ واقعہ نہیں بیان ہوا تھا شاید۔ ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ اب جنگل سے گزر رہے ہیں، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، اتفاق سے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو کچھ وقت گزرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بادل آ گیا، گھنا سا بادل چھا گیا، اور اس میں سے پانی کی بوندا بوندی شروع ہو گئی، اور مان ایک آواز آئی۔ آواز یہ تھی کہ عبد القادر
میں تمہارا رب بول رہا ہوں. ڈائریکٹ گویا کہ وہ خدا بن کر شیخ عبد القادر کو ندا دے رہا، آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادتوں سے، ریاضتوں سے، مجاہدوں سے اس قدر خوش ہوا کہ میں نے تیری عبادت معاف کر دی. اب بقیہ زندگی میں تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے تو تھے ہی، بہت بڑے عالم بھی تھے. قرآن کی آیت کے طرف ان کی توجہ گئی کہ قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک. یقین کے معنی یا موت. تو سید الانبیاء والرسل، نبیوں میں جس کا نام سب سے اونچا، جس کا مقام سب سے اعلیٰ و اولا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جو کا مصداق، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ موت تک عبادت کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کے آخری دم تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور حال کیا بنتا تھا؟ جب بھی نماز آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بہت شدید بخار کا حملہ ہوتا تھا، ہائی فیور ہوتا، اور جب افاقہ ہوتا تو آپ فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ. نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ انتظار کرتے تھے کہ افاقہ ہوگا تو آپ باہر آئیں گے اور آپ نماز پڑھائیں گے. کئی موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کو مصلی پہ لے جانے کی کوشش ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی. آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے. تو آخری وقت میں غشی طاری ہو رہی ہے اور اس وقت فکر نماز کی ہے. جب بھی ہوش میں آتے ہیں زبان پر یہ جملہ آتا الصلاۃ الصلاۃ، مجھے نماز پڑھا، مجھے نماز پڑھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے اللہ کے رسول سے عبادت معاف نہیں ہوئی اور مجھ سے عبادت معاف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے یہ شیطان ہے. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. یہ پڑھنا تھا کہ بادل چھٹ گیا اور ابلیس یہ کہتا ہوا بھاگا کہ شیخ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، کہتے یہ تیری چال ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. کہتے کہ یہ حملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. شیخ فرمانے لگے اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں، اللہ کے فضل سے بچا ہوں. کیسی چال چلتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انہوں نے کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر 100 دلائل قائم کیے. علم الکلام کے تحت 100 دلائل سے وہ ثابت دلائل عقلیہ. کون سی دلیل ہے؟ عقلی دلائل سے، لاجک کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ ایک ہے. اللہ
کہتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، پہنچ گیا۔ یہ جو آخری وقت ہے اس لیے کہتے ہیں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہی پر سن لیجیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، سب سے جونیئر ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل کی زندگی بھی بہت مجاہدے والی زندگی تھی۔ خلق قرآن کے مسئلے پہ انہوں نے جو عزیمت کا راستہ اختیار کیا، جو قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے۔ بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا آخری وقت ایسا لگا کہ وہ جان نکلنے والی ہے۔ لوگ تلقین کرنے لگے۔ آخری وقت میں سنت یہ ہے کہ تلقین کیا جائے۔ تلقین کا مطلب پاس میں بیٹھے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو پڑھے، مرنے والے کو پریشرائز نہ کرے، ان سے یہ نہ کہے کہ آپ پڑھو، مبادا وہ انکار کر بیٹھے تو ان پر دباؤ نہ ڈالے، ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں کہ آپ کے پڑھنے پر مرنے والے کو توفیق ہو جائے، اور حدیث میں فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو لوگ تلقین کرنے لگے، اور امام احمد ابن حنبل فرما رہے لا 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 کا مطلب نہیں۔ غم کی کیفیت چھا گئی جو ان کے شاگرد تھے، کیونکہ بظاہر علامت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھی، تلقین کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لا، اس کا مطلب وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے، کلمے سے انکار اور اعراض ہے۔ بہت پریشان تھے شاگرد، لیکن کچھ وقت کے بعد ان کو افاقہ ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے شیخ ہم تو مایوس ہو گئے تھے اور ایک بات سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پوچھا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو تلقین کر رہے تھے کلمے کی، اور آپ کلمہ پڑھنے کے بجائے منع کر رہے تھے، کہہ رہے تھے لا لا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کر رہا تھا، لا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم بچ گئے، میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکا، تم میرے پھندے سے بچا رہا، تو میں شیطان کو کہہ رہا تھا نہیں ابھی جان نہیں نکلی ہے، اور جب تک جان نہیں نکلی ہے میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے، آخری لمحے میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو گمراہی کے ساتھ جائے۔ تو واقعہ کس کا بیان ہو رہا تھا؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا۔ کہتے ان کا بھی آخری وقت ہے، شیطان آ گیا۔ یہ جو بڑے بڑے علماء کرام بزرگان دین ہوتے ہیں، پوری زندگی مجاہدے والی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ساتھ میں ہوتی ہے، یہ دعا کرتے اللہ انجام بخیر فرما، ہم سب کا بھی انجام اللہ خیر والا فرمائے۔ لیکن وہی شیطان مایوس کبھی نہیں ہوتا، بھلے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے
مایوس ہو گئے تبھی تو ابلیس کہلایا، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمت مجھ پر بھی ہے۔ دیکھ کیسے آج واقعات یاد آ رہے ہیں، آپ سن لیجیے۔ ایک شخص کی ملاقات ہو گئی، کہتے شیطان سے۔ اب شیطان سے آپ کی بھی خواہش ہو ملاقات ہو تو میں ذرا 2-4 تھپڑ ماروں، دیکھو تو کیسا کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا وہ ملعون۔ شیطان کہتا کس کو ملعون کہا؟ ملعون کا مطلب سمجھتا ہے ہاں اللہ کی رحمت سے محروم۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ ملعون ہے، وہی مردود ہے، اور اسی کو رجیم کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا تیرا قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ شیطان دیکھیے کیسا مناظرہ کر رہا ہے، قرآن پر تیرا ایمان ہے؟ یہ کہنے لگا میں مومن ہوں، تیرے جیسا مردود نہیں ہوں، میرا قرآن پر ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن کی آیت پر، قرآن میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، آیت ہے ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو بتا کہ چیز میں بھی ہوں کہ نہیں؟ میں کوئی چیز ہوں؟ تو اب کون کہے گا کہ شیطان کوئی چیز نہیں ہے؟ تو جب میں چیز ہوں تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہے تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں؟ یہاں پھنسا دیا۔ لیکن اس کا بھی جواب ہے، یہ جو کہا گیا اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص اللہ کی رحمت کا حصے دار ہے۔ میں یہ کہوں میں نے دسترخوان سجایا اور اعلان عام کر دیا سب کی دعوت ہے، سب کی دعوت ہے، میری دعوت سب کو وسیع ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کے گھر کھانا پہنچا دوں گا میں، یا اس دسترخوان پہ آنا پڑے گا تبھی کھانا ملے گا؟ یہی مطلب ہے نا، عام دعوت کا مطلب گھر پہ کھانا پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دسترخوان پھیلا دیا ہے، اعلان ہوا سب کو دعوت ہے، یہ رحمت سب کے لیے ہے، لیکن رحمت ملے گی کس کو؟ جو اس دسترخوان پہ آئے گا۔ شیطان آیا نہیں، کیا ہے؟ شیطان، دعوت اس کو بھی تھی، دعوت اس کی بھی تھی، لیکن شیطان آیا نہیں، اس لیے محروم ہے، اس لیے ملعون ہے۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ آخری وقت شیطان آ گیا، شیطان کہنے لگا کہ راضی یہ تو بتاؤ اللہ ایک ہے کہ ایک سے زائد ہے؟ تو امام راضی کہنے لگے اس مسئلے میں نے تخصص کیا ہے، اسپیشل کورس کیا ہے میں نے، میرا تو کہتے اسپیشل اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے، تو مجھے اس مسئلے میں ہرائے گا؟ امام راضی نے کہا میرے پاس ایک نہیں بہت سے دلائل ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان کہتا ہے ذرا دلیل تو پیش کر۔ امام راضی نے عقلی دلیل پیش کیا، لاجک پیش کیا، ابلیس نے اس کو توڑ دیا دلیل۔ امام راضی دلیل پر دلیل پیش کر رہے ہیں
اور شیطان اتنا بڑا عالم چتر ہے کہ وہ ان دلائل کو توڑتا جا رہا ہے۔ قریب تھا کہ امام راضی یہ کہہ بیٹھتے کہ میرے پاس تو یہی دلائل تھے، اب دلائل ختم ہو گئے، دلائل ٹوٹ گئے، تو آدمی کو اپنے دعوے میں شک اور شبہ پیدا ہوگا کہ نہیں؟ اور شک و شبہ پیدا ہونے کا مطلب ایمان کی رخصتی ہے۔ کہتے ان کے شیخ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے، کشف، ان کو اس بارے میں کشف ہوا، انہوں نے وہیں سے آواز لگائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان تک پہنچائی کہ راضی ایک دلیل ہے، اس کو دلیل بدیہی کہتے ہیں۔ دلیل بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، آپ کہیں دلیل سے ثابت کرو کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یہ اگست کا مہینہ ہے، باہر دھوپ کھلی ہے تو گرمی تو لگے گی ہی، گرمی تو محسوس ہوگی ہی، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ بدیہی مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی نظری مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ کہہ دے کہ بلا دلیل کے مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ امام راضی نے آخر میں کہا وہ شیطان میرا اللہ کو ایک ماننا کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہے، اور ایمان پر اس کی جان نکلی۔ ایمان